نصیحت حاصل کرنے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس مبارک پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج الحمدللہ 22ویں پارے کی سورہ فاطر کی 15ویں آیت سے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہوگا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک کے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہوتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، آج تشریف فرما ہیں، آپ تفسیر بیان فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے موجود ہیں قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے لوگو، تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز ہے، ستائش اور حمد کیا ہوا۔ یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز۔ اور یہ اللہ پر بالکل دشوار نہیں ہے۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی دوسرے کو بلائے گا تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، خواہ وہ اس کا رشتہ دار ہی ہو۔ آپ صرف ان لوگوں کو عذاب سے ڈراتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو پاکیزہ ہوگا تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاکیزہ ہوگا اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، ولا الظلمات ولا النور اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہے، ولا الظل ولا الحرور اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہے۔ وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ اور نہ زندہ لوگ اور مردے برابر ہیں، بے شک اللہ جس کو چاہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں جو قبروں میں ہیں۔ إن أنت إلا نذير آپ صرف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير۔
بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہر جماعت میں ایک عذاب سے ڈرانے والا گزر چکا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، صحائف اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود۔ کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کیے، اور پہاڑوں کے حصے ہیں سفید اور سرخ، ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ۔ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں کے بھی اسی طرح مختلف رنگ ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ غالب ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان چیزوں میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دی ہیں، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ تاکہ اللہ ان کو ان کا پورا ثواب عطا فرمائے اور اپنے فضل سے ان کو مزید عطا کرے، بے شک وہ بہت بخشنے والا، بہت قدردان ہے۔ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير۔ اور ہم نے جس کتاب کی آپ کی طرف وحی فرمائی ہے وہی حق ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا تھا، پھر ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض متوسط ہیں اور بعض اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا
ولباسهم فيها حرير یہ لوگ دائمی جنتوں میں داخل ہوں گے، ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور جنت میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا، بہت قدردان ہے۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، جس نے اپنے فضل سے ہم کو دائمی مقام میں ٹھہرایا جہاں ہم کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر قضا آئے گی کہ وہ مر ہی جائیں اور نہ ان سے ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، اور ہم ہر بڑے ناشکرے کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ اور وہ لوگ دوزخ میں چلائیں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے، ہم نیک کام کریں گے جو پہلے کاموں کے خلاف ہوں گے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں وہ شخص نصیحت قبول کر لیتا جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہو، اور تمہارے پاس عذاب سے ڈرانے والا بھی آیا تھا؟ لو اب مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا عالم ہے، بے شک وہ سینوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین بنایا، سو جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر ان سے ان کے رب کو زیادہ ناراض ہی کرتا ہے، اور کافروں کا کفر صرف ان کے نقصان کو زیادہ کرتا ہے۔ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ آپ کہیے مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن شرکا کی پرستش کرتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کے کسی حصے کو بنایا ہے، یا آسمانوں کو پیدا کرنے میں ان کا کچھ حصہ ہے، یا ہم نے ان کو کوئی آسمانی کتاب دی ہے؟
جس کی دلیل پر وہ قائم ہے، بلکہ ظالم ایک دوسرے سے صرف فریب کا وعدہ کرتے ہیں۔ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو اپنی جگہ قائم نہیں کر سکتا۔ بے شک وہ بہت حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور انہوں نے اپنی قسموں میں سے اللہ کی بہت پکی قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والا آ گیا تو وہ کسی نہ کسی امت کی بنسبت ضرور زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والا آ گیا تو اس کی آمد نے صرف ان کی نفرت ہی کو زیادہ کیا۔ استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ زمین میں ان کے تکبر کو اور ان کی بری سازشوں کو زیادہ ہی کیا، اور بری سازشوں کا وبال صرف سازش کرنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ وہ صرف پہلے لوگوں کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں، سو آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور نہ آپ اللہ کے دستور کو ہرگز ٹلتا ہوا پائیں گے۔ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین میں سفر نہیں کیا؟ پس وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، حالانکہ وہ ان سے زیادہ سخت اور طاقتور تھے، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں سے کوئی چیز اس کو عاجز کر دے۔ بے شک وہ بہت علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ان پر گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک وقت مقرر تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے، پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔
اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ یہ قرآن بہت غالب، بڑے مہربان کا نازل کیا ہوا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ آپ اس قوم کو عذاب سے ڈرائیں جس کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا، سو وہ غافل ہیں۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ان میں سے اکثر کے متعلق ہماری خبر ثابت ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، جس سے ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی، سو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، پس وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، اور آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، آپ کا ڈرانا صرف اس کے لیے مفید ہے جو نصیحت پر عمل کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، تو آپ اس کو مغفرت کی اور باوقار ثواب کی نوید سنا دیجیے۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ان کے وہ عمل لکھ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے بھیج دیے اور وہ عمل بھی جو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیے، اور ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر کے لوح محفوظ میں منضبط کر دیا ہے۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس کئی رسول آئے۔ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، جب ہم نے ان کے پاس دو رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے رسول سے ان کی تائید کی، سو ان تینوں نے کہا ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، ان لوگوں نے کہا تم تو صرف ہماری مثل بشر ہو اور رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، ان رسولوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علينا إلا البلاغ المبين، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ قالوا إنا تطيرنا بكم
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ انہوں نے کہا ہم تو تم کو بدفعل سمجھتے ہیں اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تم کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ رسولوں نے کہا کہ تمہاری بدفعلی تمہارے ساتھ ہے، کیا تم نصیحت کرنے کو برا سمجھتے ہو؟ بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔ اور شہر کے آخری کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 سے تلاوت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی 22واں پارہ بھی اختتام کو پہنچا ہے۔ 15ویں رکوع کی تلاوت کی گئی ہے، اس کے ساتھ 16ویں، 17ویں، 18ویں اور 19ویں رکوع کی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں جن میں سورہ فاطر کا بھی کچھ حصہ شامل ہے، کیونکہ آج کی تلاوت میں سورہ فاطر کی تکمیل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی سورہ یاسین کا آغاز ہوا ہے، تو جب ہم ان مضامین پر نظر ڈالتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی کئی آیتیں ہیں کہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ 15ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بنیادی جو صفت ہے وہ بیان فرمائی اور انسانوں کو، تمام مخلوق کو توجہ دلائی ہے کہ تم سب کے سب اللہ رب العزت کے محتاج ہو اور اللہ اتنا قادر و قیوم ہے کہ وہ تم سب کو فنا کر کے ایک نئی مخلوق لا سکتا ہے۔ یعنی اتنی مخلوق جو پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہے، اگر وہ رب چاہے تو سب کو فنا کر کے ایک نئی مخلوق زمین پر آباد کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے آج ہمیں جب اللہ نے موقع دیا، ہمیں پیدا کر کے اس نے یہ سب کچھ سننے سمجھنے کا ایک وقت اور موقع دیا، ہمیں ضرور اس سے استفادہ کرنا چاہیے، ورنہ پھر قیامت کا جب دن آئے گا تو اس کی طرف توجہ دلائی کہ لوگ ایک دوسرے سے اپنا بوجھ اٹھانے کی درخواست کریں گے، لیکن وہاں پر پھر وہ وقت ہوگا کہ پھر جو درخواست کرنے والا ہے وہ درخواست کرے گا، لیکن دوسرا شخص بوجھ اٹھانے سے معذرت کر رہا ہوگا۔ قرآن نے اسی سورہ فاطر کی آیت 18 میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، کہ جب کوئی بوجھ والا اپنے بوجھ کی طرف دوسرے کو بلائے گا تو فرمایا کہ لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، تو پھر اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، اگرچہ کتنا ہی کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو، رشتہ داری کے باوجود کوئی وہاں پر کسی کو کام نہیں آئے گا۔ مفسرین نے ایک بزرگ حضرت فضیل بن عیاض کے حوالے سے قول نقل فرمایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے کہ جس نے بچہ جنا ہوگا اور اس دن اپنے بچے کو وہ کہے گی یا ولدی، اے میرے بیٹے، کیا میرا پیٹ تیرے لیے قرار کی جگہ نہ تھی دنیا میں؟ کیا میرا سینہ تیرے لیے سیرابی کا ذریعہ نہ تھا؟ کیا میری گود تیرے لیے آرام کی جگہ نہ تھی؟ وہ بچہ کہے گا ہاں میری ماں، بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر وہ والدہ کہے گی اس سے کہ میرے بیٹے، میرے گناہوں نے میری کمر توڑ دی ہے، اس انبار میں سے تو ایک گناہ تم اٹھا لو، ایک گناہ تم اٹھا لو آج۔ وہ بچہ کہے گا ماں دور ہٹ جاؤ، میں اپنے گناہوں میں مشغول ہوں، میں تمہاری طرف توجہ کیسے کر سکتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین گرامی، آج الحمدللہ اس طور 22واں پارہ مکمل ہوا، سورہ فاطر مکمل ہوئی اور قرآن کا دل یعنی سورہ یاسین کا آغاز ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور سورہ یاسین کو یاد بھی کر لیتے ہیں، حفظ بھی کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارا قرآن کریم پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ARYQ TV کا یہی پیغام ہے کہ قرآن سے محبت کیجئے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس پیغام کو جو قرآن کا پیغام ہے اسے لوگوں تک پہنچائے، دوسروں تک پہنچائے۔
پیغام قرآن کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟